ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کسی قابل ہوئے ہوتے غم صبت پیمبر کے، گئے سرکار میرے بندگی کا حق ادا کر کے، گئے سرکار میرے بندگی کا حق ادا کر کے، وہ ان کا ایک سجدہ اور سب سجدے جہاں بھر کے، وہ ان کا ایک سجدہ اور سب سجدے جہاں بھر کے، گئے سرکار میرے بندگی کا حق ادا کر کے، گئے سرکار میرے بندگی کا حق ادا کر کے، وہ ان کا ایک سجدہ اور سب سجدے جہاں بھر کے، وہ ان کا ایک سجدہ اور سب سجدے جہاں بھر کے، دھڑکتے دل کے نذرانے کے تحفے دیدہ تر کے، خدا نے خاص بندوں کو عجب کچھ تول تولا ہے، خدا نے خاص بندوں کو عجب کچھ تول تولا ہے، کبھی سر تن سے اور سر کو کبھی تن سے جدا کر کے، کبھی سر تن سے اور سر کو کبھی تن سے جدا کر کے، دھڑکتے دل کے نذرانے کے تحفے دیدہ تر کے، کبھی کی تشنگی بھی ان میں پائی ابن حیدر نے، کبھی کی تشنگی بھی ان میں پائی ابن حیدر نے، ملے تھے جس قدر میراث میں فاخر پیمبر کے، ملے تھے جس قدر میراث میں فاخر پیمبر کے، دھڑکتے دل کے نذرانے کے تحفے دیدہ تر کے، ہاں یہ اپنی قسمت ہے کہ ان کے نام نامی سے، یہ اپنی قسمت کے ہے ان کے نام نامی سے، کسی دل کے لیے مرہم کسی دل کے لیے چھر کے، کسی دل کے لیے مرہم کسی دل کے لیے چھر کے، کسی قابل ہوئے ہوتے غم صبت پیمبر کے، کہاں خنجر چلایا کس سے امید شفاعت ہے، کہاں خنجر چلایا کس سے امید شفاعت ہے، ارے یہ دل کے ٹکڑے ہیں شفیع روز
محشر کے، ارے یہ دل کے ٹکڑے ہیں شفیع روز محشر کے، کسی قابل ہوئے ہوتے ہمیں صبت پیمبر کے، ہماری زندگی کامل بہت مہنگی پڑی ہم کو، ہماری زندگی کامل بہت مہنگی پڑی ہم کو، لگے ہیں کربلا میں اس میں سرمایہ 72 کے، لگے ہیں کربلا میں اس پہ سرمایہ 72 کے، ہماری زندگی کامل بہت مہنگی پڑی ہم کو، ہماری زندگی کامل بہت مہنگی پڑی ہم کو، لگے ہیں کربلا میں اس پہ سرمایہ 72 کے، لگے ہیں کربلا میں اس پہ سرمایہ 72 کے، وہ ان کا ایک سجدہ اور سب سجدے جہاں بھر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین دی پناہ ہست حسین، دی نست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور محبوب کے محبوب کی محبت عطا فرمائی، محبوب کا امتی بنایا اور محبوب جس سے پیار کرتا ہے اس کا پیار ہمیں عطا فرمایا۔ کیا ایسی خوش قسمتی ہے کہ جب نام حسین آتا ہے تو کسی کے دل کو چرکے لگتے ہیں اور ہمارے دل کو مرہم لگتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ شعر پڑھو، کیا قسمت ہے ہماری، کسی دل کے لیے مرہم۔ کیسے دل ہیں ہمارے؟ ہم ہمارے دلوں پر فخر کریں، ہمارے دلوں کو ہم چوم لیں۔ ہمیں کیسے دل ملے؟ ان کو بھی دل ملے، ہمیں بھی دل ملے۔
ان کو بھی خواہشیں ملی، ہمیں بھی خواہشیں ملی، ان کو بھی تمنائیں ملی، ہم کو بھی تمنائیں ملی۔ ہماری تمنا کیا حسین، ہمارے دل کی خواہش کیا حسین، ہمارا پیار کیا حسین، ہماری جستجو کیا حسین۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے محبوب کا محب بنایا۔ اہل طریق کسے بولتے ہیں؟ محبوب رب العالمین کے محبوب کے محب۔ چشتی کون؟ حسین کو چاہنے والے۔ قادری کون؟ حسین کے عاشق۔ سہروردی کون؟ حسین کے عاشق۔ نقشبندی کون؟ اصل میں کون ہے وہ؟ حسین حسین بولنے والے۔ کتنا بڑا احسان ہے بندگان خدا اس دور میں، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ یہ اولیاء دشمنی کا دور ہے، اہل بیت سے دشمنی کرنے کا دور ہے۔ اس دور میں حسین حسین کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ لب و دندان ملے اللہ اللہ کہنے کے لیے، محمد محمد کہنے کے لیے، حسین حسین کہنے کے لیے۔ خواجہ نے کہا شاہ ہست حسین، ایک ربائی ہے، ایک ربائی، ایک ربائی ہے، اس کے اندر کتنی مرتبہ حسین حسین کہہ رہا ہے میرا خواجہ۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پن۔ ایک ربائی میں حسین شاہ ہے اور وہی بادشاہ ہے، وہی دین ہے، وہی دی پناہ ہے، وہی بنا لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کہہ سکتے نا نہیں، خواجہ کو حسین بولنے میں لذت مل رہی ہے۔ خواجہ معین الدین حسین حسین کہتے ہوئے میرا خواجہ مزے لے رہا ہے، خواجہ کو مزہ ملتا ہے۔ خواجہ حسین حسین کہہ کے مزے لے رہا ہے۔ ارے کوئی کچھ کہے یا کوئی کچھ بھی کہہ لے، ایک ربائی میں اتنی دفعہ کیا ہے، اتنی دفعہ، ارے کچھ بھی کہہ لو میں حسین حسین کہتا رہوں گا۔ مجھے زبان ملی ہے نبی کے نواسوں کے راگ الاپنے کے لیے۔ خواجہ کہتا ہے شاہ ہست حسین، میرا حسین شاہ ہے، میرا حسین شاہ ہے۔ پھر بادشاہ بھی ہے، شاہ بادشاہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ شاہ بھی وہی، بادشاہ بھی وہی۔ حسین 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 حسین، یہ کہنا نبی کی سنت، یہ کہنا علی کی سنت، یہ کہنا صدیق اکبر کی سنت، یہ کہنا صحابہ کی سنت، یہ کہنا اولیاء کی سنت، یہ کہنا اغواس کی سنت، حسین کہنا خواجگان کی سنت، حسین کہنا خواجہ کے غلاموں کی سنت، حسین حسین کہنا چشتیوں کی سنت، حسین حسین کہتے رہنا یہ چشتیوں کی سنت ہے، چشتیوں کی نشانی ہے۔ ہماری نشانی کیا؟ حسین حسین کہتے رہیں گے۔ شاہ ہست حسین، میرے خواجہ کہتے ہیں شاہ ہست حسین۔ کون خواجہ؟ ہائے ہائے ہائے، دین کی مدد کرنے والا خواجہ معین الدین۔ خواجہ غیرے غیرے کا شعر نہیں، یہ ربائی نہیں، خواجہ کی ربائی ہے۔ خواجہ کی ربائی میں خواجگی نظر آتی ہے، بزرگی نظر آ رہی ہے۔ خواجہ ایک ربائی میں اپنے ما فی الضمیر کو بتا دیا کہ میں کیا ہوں، میں عاشق حسین ہوں۔ عاشق حسین ہی عاشق علی ہوتا ہے، عاشق علی ہی عاشق نبی۔ حقیقت میں عاشق نبی ہی کو مومن کہتے ہیں، عاشق نبی ہی کو مسلم کہتے ہیں، عاشق نبی ہی کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی شاہ ہست حسین۔ میرا خواجہ کہتا ہے حسین شاہ ہے، حسین شاہ ہے۔ پھر دل بھرانی خواجہ کا، خواجہ خاموش نہیں ہوتے، حسین بولنے میں لذت آتی ہے۔ پھر کیا کہا حسین خواجہ نے؟ بادشاہ ہست حسین، شاہ بھی ایک بادشاہ بھی ایک۔ نہیں نہیں، شاہ کا معنی الگ ہے، بادشاہ کا معنی الگ ہے۔ شاہ کا معنی الگ ہے، بادشاہ کا معنی الگ ہے۔ شاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ بادشاہ اور شاہ میں فرق کیا ہے؟ بادشاہ سروں پر حکومت کرتا،
بادشاہ تخت نشین ہوتا، بادشاہ تخت پر بیٹھنے والا، اور شاہ جو ہے دلوں میں بیٹھنے والا، شاہ دلوں پر راج کرنے والا۔ حسین تخت نشین بھی ہے، حسین تخت نشین بھی ہے، حسین قلوب نشین بھی ہے۔ ہر مومن کا دل حسین کا تخت ہے، ہر مسلم کا دل حسین کا تخت ہے، ہر صحابی کا دل حسین کا تخت ہے۔ صدیق اکبر کے دل میں حسین، فاروق اعظم کے دل میں حسین، عثمان غنی کے دل میں حسین، مولا علی کے دل میں حسین، سارے صحابہ کے دلوں میں حسین۔ ارے صحابہ تو صحابہ، آدم کے دل میں حسین، حضرت ابراہیم کے دل میں حسین، حضرت موسیٰ کے دل میں حسین، حضرت عیسیٰ کے دل میں حسین، حضرت یحییٰ کے دل میں حسین، حضرت نوح کے دل میں حسین۔ 1,24,000 انبیاء کرام کے دلوں میں میرا حسین ہے۔ کیسے کہہ دیا؟ وہ انبیاء، میرا حسین سید الاولیاء، جان اولیاء، مگر سارے انبیاء کے دلوں میں حسین ہے، سارے انبیاء کے دلوں میں حسین ہے، اس لیے کہ سارے انبیاء کا محبوب میرا نبی ہے، سارے انبیاء کا محبوب میرا آقا ہے، سارے انبیاء کا محبوب حسین کا نانا ہے۔ آدم کا محبوب حسین کا نانا، ابراہیم کا محبوب حسین کا نانا، حضرت نوح کا محبوب حسین کا نانا، حضرت زکریا کا محبوب حسین کا نانا، 1,24,313 رسول کا محبوب میرے حسین کا نانا۔ اور محبوب کا محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کا مقام قلب عاشق ہے، محبوب کا مقام عاشق کا قلب ہے۔ یہ سارے انبیاء عاشقان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ میں کے سرداران کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ سب سے پہلے عشق کرنے والے حضرت آدم، سب سے پہلے اللہ۔ کاش کوئی اردو بولنے والا ہوتا، سننے والا ہوتا۔ تمام انبیاء کرام کے معشوق میرا نبی۔ عاشق کی نظر میں کون رہتا ہے؟ معشوق۔ حضرت آدم نے کہا میری جب آنکھ کھلی تو میرے محبوب کا نام نظر آیا۔ عرش کو دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں، جنت کو دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں، حوروں پر نظر پڑتی ہے تو حور بات نظر آتی ہے، حور جس سے بنی وہ نظر آتا ہے۔ عرش کو دیکھتا ہوں تو عرش بات نظر آتا ہے، عرش جس سے بنا وہ نظر آتا ہے۔ ارے آسمانوں کو دیکھتے ہیں میرے آدم تو آسمان بعد نظر آتے ہیں، آسمان جس کے نور سے بنے وہ نظر آیا۔ تو اب آدم نے کہا بسا میرے نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ آدم کی نظر آسمانوں میں مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، عرش میں مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، جنت میں مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، جنت کے درختوں میں مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، پتے پتے پہ مصطفیٰ کے نام کو دیکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کے دل میں مصطفیٰ بسا ہوا ہے۔ بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی وبارک وسلم۔ محرم، یہ کیا مہینہ ہے؟ ماہ محرم، حرمت والا مہینہ۔ 12 مہینوں میں 12 مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، 4 مہینے یہ مقدس محترم حرمت والے ہیں۔ سور عند اللہ لاہی اماماتی منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ 12 مہینے بھی اسی کے ہیں مگر 4 کو الگ کر دیا۔ 4 کو یہ کیوں کر دیا؟ وہ جا کے اللہ سے پوچھ، وہ جا کے اللہ سے پوچھ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہے وہ چن لیتا ہے۔ 4 کو الگ کیا، حرمت والے 4 مہینے، اس میں سے ایک مہینہ محرم ہے۔ اور یہ جب آتا ہے تو سال شروع ہو جاتا ہے،
سال شروع ہوتا ہے اس مہینے سے. سب کے پاس یہ مہینہ آتا ہے مہینہ بن کر. کیا بن کر آتا ہے؟ مہینہ بن کر آتا ہے. ہمارے پاس بھی آتا ہے. عاشقان حسین کے پاس آتا ہے تو کیا بن کر آتا ہے؟ اللہ کی نعمت بن کر آتا ہے. اللہ کی نعمت بن کر آتا ہے یہ مہینہ. اس مہینے کا ایک دن اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا. سب کے لیے 30 دن یا 29 دن کا مہینہ، ہمارے لیے ایک 30 دن کا مہینہ. ہمارے پاس یہ مہینہ کتنا بڑا ہے. ہمارے پاس 30 دن نہیں ہیں اس مہینے میں، 30 سال ہیں. ہمارے پاس دیکھنے میں 30 دن ہیں، اس کے اندر 30 سال ہیں. نعمت بن کر آتا ہے، اور کتنی بڑی نعمت، 30 سال کا بن کر آتا ہے. 30 دن میں گزر جاتا ہے مگر 30 سال کا کام تم سے لے لیتا ہے. اللہ یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے حسین کا صدقہ. حسین 1400 برس پہلے ہم پر احسان کیا نہیں، حسین احسان کیا، حسین احسان کرتا تھا، حسین احسان کر رہا ہے، حسین احسان کرے گا قیامت میں. حسین کسے کہتے ہیں؟ احسان کرتا تھا میرا حسین، اور کر رہا ہے، اور پھر کرے گا. ماضی میں بھی احسان کرنے والا، حال میں بھی احسان کرنے والا، مستقبل میں بھی احسان کرنے والے کو حسین کہتے ہیں. کوئی احسان کبھی کرے گا مگر حسین کا کام ہی احسان کرنا، حسین کا کام ہی چھوٹے کو بڑا کرنا، حسین کا کام گنہگار کو بخشوانا، حسین کا کام گنہگاروں میں ولایت تقسیم کرنا. تو یہ مہینہ 30 دن کا سب کے لیے. عاشقان حسین کے پاس 30 سال ہیں اس کے اندر. کتنے سال ہیں؟ 30 سال. ابھی بات آ رہی ہے، اب جب بات چلی جائے گی ہم چلے جائیں گے. 30 سال ہیں اس میں. کچھ ذہن میں آ رہی ہے بات؟ یہ میری بات نہیں. اگر کسی کو 30 سال کی زندگی بھی مل گئی وہ بڑی بات نہیں. 30 سال ہیں اور 30 سال کے اندر ہر لمحہ نعمتیں دے رہا ہے. 30 سال یہ مہینے میں 30 دن ہے نا، سب کے پاس 30 دن، ہمارے پاس 30 سال. اور پھر 30 سال میں 24 آورس یہ مہینہ دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حسین کا مہینہ ہے، حسین سے منسوب ہے. یہ مہینہ حسین کی یاد دلاتا ہے. اس مہینے کو حسین سے نسبت ہے. جس مہینے کو حسین سے نسبت ہے وہ مہینہ بے مثل ہو جاتا ہے، وہ مہینہ نوازنے والا ہو جاتا ہے، وہ مہینہ دینے والا ہوتا ہے. اتنا دیتا ہے کہ لینے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. 30 سال کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ 30 سال 30 ڈیز نہیں ہمارے پاس. محرم میں 30 ایئرس ہیں، 30 ورسوں کا مہینہ. اور مہینہ مل گیا کسی کو 30 سال مل گئے، سوتے ہوئے گزر گئے.
غفلت میں گزر گئے، نہیں، 30 سال بھی ملتے ہیں اور 30 سال بھی کامیابی سے گزرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں، حب آل محمد، آل محمد کی محبت میں گزرا ہوا ایک دن، آل محمد کی محبت میں گزرا ہوا ایک دن خیر من عبادت سنہ، آل محمد کی محبت میں گزرا ہوا ایک دن 1 سال کی عبادت سے افضل ہے وہ دن۔ 1 سال کی نفل عبادتیں اگر کوئی سال بھر پڑھے، کتنا پڑھے گا؟ 50 رکعت، 100 رکعت، کچھ پڑھ لے گا، 24 آورس نفل میں رہے گا؟ نہیں۔ جو حب حسین کی محبت میں ایک دن گزرتا ہے، حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں وہ سال بھر کی عبادت سے افضل وہ دن۔ اللہم صلی۔ تو 30 سال ملے اور عبادتوں کے ساتھ ہم کو ملے، نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حسینیوں کا ایک دن سال برابر، نہیں سمجھ میں آیا؟ 30 سال اگر محبت حسین میں دن گزر رہا ہے تو سمجھو کہ تم عبادت میں ہیں۔ اگر تمہارے دلوں میں حسین کی محبت ہے تو تم سو رہے ہیں بھی تو عبادت میں ہیں، چل رہے ہیں بھی تو عبادت میں ہیں، بول رہے ہیں بھی تو عبادت میں ہیں، تجارت میں بھی ہیں، عبادت میں ہیں، ہاں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہیں۔ دل میں حسین ہے تو عبادت میں ہیں۔ جس کے دل میں حسین ہے وہ عابد ہے، ہر لمحے کا عابد ہے، کبھی کبھی عبادت کرنے والا نہیں، حسینی ہر لمحہ عبادت کرنے والا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اور یہ مہینہ آتے ہی حسینیوں کی محبت میں آگ لگا دیتا ہے۔ محبت تو رہتی ہے، اس مہینے میں حال بدل جاتا ہے۔ یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے، حال بدلا تو تم اپنی قسمت پر ناز کرو، حال بدلا قسمت پہ ناز کرو، آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان سے حسین کا نام نکلا تو اللہ کا شکر ادا کرو، کچھ ایصال کا کام ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، سبیل لگا دی تم نے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کسی کو کھلا دیا تم نے یاد حسین میں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی آل سیدنا۔ تو یہ مہینہ آتے ہی زخم تازہ ہو جاتا ہے، یہ مہینہ آتے ہی۔ حضرت صابر کلیری، حسین کا غم کا منانے والے کون کون ہیں؟ دیکھو کون نہیں ہے حسین کا غم منانے والا؟ ابلیس کے سوا سب غم حسین میں ہیں، ابلیس اور ابلیسی کے سوا سب غم حسین میں ہیں۔ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد۔ ماہ محرم رسید، محرم کا مہینہ آیا، درد اور علم تازہ ہو گیا، میرا درد پھر سے تازہ ہو گیا، میرا علم پھر سے تازہ ہو گیا۔ ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد، بر دل ہر انس و جاں زخم ستم تازہ شد۔ ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد، ماہ محرم جو ہی آتا ہے میرا درد تازہ ہو جاتا ہے۔ دنیا بشری تقاضے کی وجہ سے غم کچھ مدھم پڑتا ہے، کچھ دبتا ہے، ماہ محرم آ کر پھر وہ غم کو تازہ کر دیتا ہے، ماہ محرم آ کر میرے غم کو پھر تازہ کرتا ہے، میرے زخم کو پھر ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اور بر دل ہر انس و جان، ہر انس اور جان یعنی جن و انسان کا دل
صرف انسان نہیں، جنات کا بھی دل، جن و انس کا دل جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ جن و انس ہی مکلف ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو اللہ کا عابد ہے وہ غم حسین کرے گا، جو اللہ کا عاشق ہے اس کے دل میں محرم آتے ہی غم تازہ ہو جائے گا۔ یہ حضرت صابر کلیری فرماتے ہیں۔ میرا رافع آ گیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو بندگان خدا اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ یہ مہینہ، اس مہینے میں ہمیں کس کی یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کی یاد منانے کا موقع، آپ کی یاد میں رونے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ صرف ہم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک عاشق حسین کہتا ہے، نہ من تنہا دری میں خانہ مستم، نہ من سمجھ میں آتا ہے، نہ من تنہا دری میں خانہ مستم، جنیدو شبلیو عطار ہم مست۔ یہ حسین کی محبت کا جام پی کر میں ایک ہی میں خانے میں مست نہیں ہوں، شراب خانے میں، سمجھ میں آتا ہے، حسین کی محبت کی شراب پی کر میں ایک ہی مست نہیں، جنیدو شبلیو عطار ہم مست۔ جنید بھی حسین کی محبت کی شراب پی کر مست تھے، عطار بھی شراب حسین پی کر مست تھے، حضرت شبلی بھی حسین کہتے تھے، میں تنہا اس میں خانے میں مست نہیں ہوں، میں ایک ہی غم منانے والا نہیں، اولیاء کرام منانے والے، خواجہ اجمیری غم حسین منانے والے، غوث العظم غم حسین منانے والے، تمام قادری بزرگان دین غم حسین میں زندگی گزارنے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ مقام حسین اسے کون سمجھے سمجھائے؟ بچوں نے کہا مقام حسین پر بولو، میں بولا میں کہاں، حسین کا مقام کہاں، میں کہاں، حسین کہاں؟ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، اس خاک کو اس ذات سے کیا تعلق؟ اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت حسین کا مقام حسین، پھر مقام شہادت حسین، اللہ اکبر۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ ایک حسین، اس کے محبین میں کون کون ہیں؟ ہر مسلم چاہنے والا، ہر مومن چاہنے والا، ہر موحد چاہنے والا، ہر ولی چاہنے والا، ہر قطب چاہنے والا۔ مومنین کا محبوب حسین، مسلمین کا محبوب حسین، اولیاء کا محبوب حسین، اقطاب کا محبوب حسین، غوث العظم کا محبوب حسین، خواجہ اجمیر کا محبوب حسین، تمام صحابہ کا محبوب حسین۔ ایک محبوب کتنے چاہنے والے ہیں؟ تمام انبیاء کا محبوب حسین، سمجھ میں آتا ہے؟ اور تمام انبیاء کا سردار امام الانبیاء حسین کو چاہنے والا۔ وہ کہتا ہے کہ حسین منی، حسین منی، بشیوں تری مولا لکھ کے لایا ہے، حسین منی وانا من حسین۔ اللہ اکبر۔ پورا مقام حسین اس ایک حدیث میں ہے۔ کیا معنی اس کا؟ ہاں، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اس ایک حدیث میں میرے حسین کا ہر کمال ظاہر ہوتا ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے۔ اس کا ارتھ کیا؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اب ایک عاشق آیا اور اس کا ترجمہ کرتا گیا۔ کسی نے کہا، ایک عاشق رسول نے کہا،
خود عاشق اور عاشق بنانے والا عاشق، عاشق بنانے والا عاشق، اس کا نام ہے امام احمد رضا، امام اہل سنت والجماعت۔ وہ کتنا آسان ترجمہ کرتے ہیں، حسین منی وانا من حسین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ، حسین میرا میں حسین کا، حسین میرا میں حسین کا، میرے پاس حسین ہے، حسین کے پاس میں ہوں، حسین میرا میں حسین کا۔ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو حسین سے ملو، اب حسین کو پانا چاہتے ہو تو مجھ سے ملو۔ میرے پاس حسین ہے تو میں دوں گا کیا؟ حسین ہی کو دوں گا۔ حسین کے پاس محمد کے سوا کچھ بھی نہیں، حسین کے پاس جاؤ گے تو محمد ملیں گے۔ حسین میرا میں حسین کا، حسین منی وانا من الحسین۔ کیا مقام ہے میرے حسین کا؟ ساری کائنات کل شیء من نوری کہنے والا آقا۔ زمین مجھ سے آقا نے نہیں کہا، آسمان مجھ سے آقا نے نہیں کہا، چاند مجھ سے آقا نے نہیں کہا، سورج مجھ سے آقا نے نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا۔ یہ شرف ملا تو میرے حسین کو ملا۔ میرے آقا نے کہا ہر شے مجھ سے ہے، کل شیء۔ حسین کی بات آئی تو کہا کہ یہ میرا نواسہ ہے، اس کا الگ تذکرہ کروں گا۔ حسین منی، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ کسی عاشق نے یوں ترجمہ کیا کہ حسین کا صدور مجھ سے، حسین مجھ سے بنا اور میرا ظہور حسین سے، میں ظاہر ہوتا ہوں حسین سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ حسین کو دیکھنا تو مجھے دیکھو، مجھے دیکھنا تو حسین کو دیکھو، حسین کو راضی کرنا تو مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرنا تو حسین کو راضی کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کیا مقام ہے حسین علیہ السلام کا؟ حسین علیہ السلام۔ اب اس میں بھی اختلاف، علیہ السلام انبیاء ہی کو بولنا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا محی الدین صاحب، عاشق مولانا کو میری طرف سے سلام سنائیے، یہ مسجد میں ہیں، عصر کی نماز کے بعد ملو اور ان سے میرا سلام سناؤ۔ تو وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ وعلیکہ وعلیہ السلام۔ عاشق مولانا مجھے علیہ السلام کہتے ہیں، میں حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا۔ عاشق مولانا حسین کے غلام کو علیہ السلام کہتے ہیں، میں حضرت حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا، میں تو کہوں گا، کیونکہ میں سلامت ہوں حسین کے صدقے میں، جس سے مجھے سلامتی مل رہی ہے، میں اسے سلام نہ کروں تو پھر کسے کروں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی میرے حسین کا مقام، بولوں میرے حسین کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہر بلندی میرے حسین کے قدموں کو چومتی ہے، ہر بلندی بلند ہوتی ہے نالین حسین کے نیچے آنے سے۔ بلند کسے کہتے ہیں؟ حسین کے نیچے رہنے والے کو۔ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ حسین کے نالین میں آ جانے والے کو۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ میرا نبی مسجد میں ہے، میرا نبی مسجد میں ہے۔ حسین کا بچپن ہے، ابھی حسین فقیہ نہیں بنے، ابھی حسین حافظ نہیں بنے، ابھی حسین علامہ نہیں بنے، ابھی حسین محدث نہیں بنے، ابھی حسین بالغ بھی نہیں ہوئے، بچپن ہے۔ بیان کرنا تو کجا، چلنا نہیں آ رہا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آتا ہے میرا حسین، لڑکھڑاتے ہوئے۔ حسن و حسین آ کر نمازی نانا پر سوار ہونا چاہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے،
میرے حسین کا مقام کیا، جس کا نانا محمد الرسول اللہ، بس پورا مقام اس مقام حسین اسی میں ہے۔ جدی بولنے کا حق میرے حسین کو ہے۔ نانا کسے پکار رہا ہے میرا حسین؟ یا ایھا المزمل، خدا پکارے، اور حسین کہے نانا۔ یا ایھا المدثر، خدا پکارے، حسین کہے نانا جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نانا، جسے محمد الرسول اللہ کو نانا پکارنے والے کا مقام کتنا عظیم ہے۔ فاطمہ الزہرا کو امی پکارنے والا میرا حسین، فاطمہ میری حسین کی ماں، جس کی گود میں پلے وہ حسین، نبی جس کے لیے کھڑے ہو کر پیشانی کو چومتے ہیں وہ میرے حسین کی ماں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی لولا علی لہلک عمر، میرے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ علی میرے حسین کا باپ۔ محشر میں جب میری فاطمہ تو زہرا گزریں گی تو آواز آئے گی کہ اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، نیچے کر لو، نیچی کر لو، آنکھیں بند کرو، ادب سے سر جھکا لو، بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے، فاطمہ جانے والی ہے، ساری مخلوق سر جھکا لے گی کہ یہ محمد کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، وہ میرے حسین کی ماں۔ کیا مقام ہے میرے حسین کا؟ حسین اسے کہتے ہیں جس کا مقام سمجھ نہیں سکتے۔ اللہم صلی علی، میرے حسین اور حسن آتے ہیں، صحابہ نے دیکھا کہ عابد حقیقی، معبود دے حقیقی کے آگے سر بسجود ہے۔ محمد الرسول اللہ کا سجدہ، ہمارے سجدے الگ، حسین کے سجدے کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ سارے سجدے ایک طرف، حسین کا سجدہ ایک طرف، اور حسین کے نانا کا سجدہ، اور حسن و حسین آ کے نانا سے چمٹ رہے ہیں۔ صحابہ کو خیال پیدا ہوا کہ روک لیں، ذرا دور کر دیں شہزادوں کو۔ حضور سلام پھیرتے ہیں، کہیں کہ چھوڑو ان کو، چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان، حسن و حسین پر محمد کے ماں باپ قربان۔ اب اس کے ماں بھی خاموش نہیں رہتے، نماز میں آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو مجھ سے دور مت کرو، ان دونوں پر میرے ماں باپ قربان۔ سارے صحابہ حضور کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی۔ حسین جب آتے ہیں تو میرا نبی کہتا فدا کا ابی و امی، حسن جب آتا ہے تو میرا نبی کہتا فدا کا ابی و امی، فاطمہ جب آتی ہیں تو میرا نبی کہتا فدا کی ابی و امی۔ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے کوئی مجھے جدا نہیں کر سکتا، جہاں حسین وہاں میں، جہاں میں وہاں حسین، اسے چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ من احبنی فلیحب ھذینی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ اللہم صلی علی، تو معلوم یہ ہوا کہ حسین کی محبت ایمان ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہی مومن کامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ بور ہو رہے ہیں کیا والناس اجمعین۔ یہ کہنے والا آقا کہتا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر تو سچا محب ہے تو حسین سے محبت کر۔ حسین محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہائے ہائے بیدار ہونے کیا محبت کا تقاضا کیا؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کسی کو کسی شے سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اکثر اس کی یاد کرتا رہتا ہے۔ صرف ماہ محرم میں یاد نہیں کرنا،
ہر دن یاد کرنا، ہر مہینہ یاد کرنا، رمضان میں بھی حسین کو یاد کرنا، شوال میں بھی حسین کو یاد کرنا، ذی قعدہ میں بھی حسین کو یاد کرنا، ذی الحج میں بھی حسین کو یاد کرنا، محرم میں زیادہ یاد کرنا۔ عبادت اگر کوئی 100 سال بھی عبادت کر لے بڑی بات نہیں، 100 سال 24 آورس عبادت کر لے بڑی بات ہے کیا؟ ایک دن عبادت کرے کوئی 100 سال عبادت کرے، ایک دن کی عبادت قبول ہو گئی تو 100 سال کی عبادت بیکار ہے اس کے سامنے۔ عبادت کی جان کیا ہے؟ قبولیت۔ عبادت کی جان کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حب حسین میں گزرا ہوا ایک دن 1 سال کی عبادت سے افضل۔ عبادت یہ ایسی عبادت ہے، یہ عبادت کبھی رد ہوتی ہی نہیں۔ حب حسین کی کا عمل ایسا ہے وہ مقبول ہی مقبول۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے اللہ کہ میرے حسین نے کہا مجھ سے محبت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ حسین کے ساتھ کون ہوگا؟ جس کا عمل ہو اور مقبول عمل ہو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو ہر عمل میں شک ہے قبول ہوتا یا نہیں، مگر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ تو قبول ہو کے ہی رہے گا۔ اللہم صلی علی، اور ایک ایسا صرف قبول نہیں، کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک دفعہ میرے سرکار اپنے کاشان اقدس سے باہر آتے ہیں، ایک ہاتھ میں ایک دستے نبی میں حسین کا دست، ایک ہاتھ میں حسن، دونوں کو لے کے نکلتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا وہ! ہائے 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 کیا منظر ہوگا وہ! ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ، دونوں کے ہاتھوں میں محمد کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ دونوں کو لے کے نکلتے ہیں، نکل کے کہتے ہیں آہا من احبنی و احب ہذینی، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ جنت میں قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کیسا عمل ہے؟ ہر عمل سے جنت ملے گی، حب حسین کے عمل سے مصطفیٰ کی سنگت ملے گی، مصطفیٰ کی سنگت ملے گی۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ صحابی مانگ کے لیتے ہیں، جب وہ کرم پہ آ جاتے ہیں تو بلا کے دیتے ہیں۔ ارے ایسی دولت ہے جو صحابی مانگتا ہے، اور حسین کے عاشق سے میرا نبی کہتا ہے تو محبت کر، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب شہادت حسین، مقام حسین، حسین کا مقام ایک واقعے سے سمجھ جاؤ۔ میرے نبی کے خدموں سے ایک چمڑے کی نالین، چمڑے سے بنے ہوئے نالین کو جب نبی اپنے تلووں سے لگا لیتے ہیں، چمڑے سے، چمڑا کسے تمل میں کیا بولتے ہیں؟ تول سے بنے ہوئے نالین کو نبی اپنے کرم سے اپنے تلوے سے لگا لیتے ہیں۔ تلوے سے، تلوہ کسے بولتے ہیں؟ آخری حصہ، اسے جب لگا لیتے ہیں تو اس کا مقام محی الدین سے بڑھ کر ہے یا نہیں؟ محی الدین بولے گا میرے ماں باپ اس نالین پر قربان، میری ماں اس نالین کی گرد پر قربان۔ محی الدین ہی کیا،
پیر عامر کلیمی شاہ نہیں کیا، پیر عامر کلیمی شاہ زندگی بھر کہتا تھا کہ میرے ماں باپ اس نالین پر قربان، سے بڑے نہیں وہ نالین۔ تمام مسلمین ایک طرف نالین مصطفیٰ، بولو سارے مسلمانوں کو ادھر کھڑا دو، نالین مصطفیٰ کو ادھر رکھ دو، سب کے سر اس نالین پر جھک جائیں گے، جھکیں گے یا نہیں؟ سب اولیاء ایک طرف، حضور کے نالین ایک طرف، کون بڑھ کر؟ حضور کے نالین۔ اچھا اختاب، سارے اختاب ایک طرف، نالین مصطفیٰ ایک طرف، وہ کس سے بنے؟ چمڑے سے۔ اچھا با اولیاء، ہم کہیں گے اولیاء کو حضور کے لاڑلے، حضور کے پیارے، سب اولیاء کا کیا کہیں گے؟ اولیاء کہیں گے اس نالین پر ہماری آنکھیں قربان، اس نالین پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اچھا صحابہ کیا کہیں گے؟ صدیق اکبر کیا کہیں گے؟ لاکھ سرکار کچھ بھی کہیں، لاکھ سرکار حضرت علی کو علی بابوہ کہیں، لاکھ سرکار کہیں علی میرا بھائی ہے، کچھ بھی کہیں، علی کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ تیرے نالین پہ میری جان قربان، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ اللہ نے ثابت کر کے رکھ دیا۔ معراج کی شب حضور کو مع نالین عرش پہ بلا کے بتا دیا، سارا عالم اجسام نالین مصطفیٰ کے نیچے، مصطفیٰ کے نالین عرش کے اوپر۔ تو جن چمڑے سے بنے ہوئے نالین کو جب حضور خدموں سے لگا لیتے ہیں تو اللہ ان نالین کو عرش پر رکھ دیتا ہے۔ مقام حسین، بس اس ایک واقعے سے سمجھ جاؤ، میرا حسین نبی کی گود میں تھا، میرا حسین نبی کی انگلی تھاما، میرا حسین بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ کس عمر میں؟ شہادت کے وقت نہیں، عالم، مولوی، فاضل، حافظ، مفتی، فقیہ، ولی، کامل، مرشد، شہید، صدیق بن کر نہیں، بچپن ہے، چھوٹا بچہ ہے، شہزادہ ہے۔ نبی حسین کو اٹھاتے ہیں، اپنے دوش مبارک پر بٹھا لیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تم حسین کاندھوں پر، سب سے اونچا مقام کاندھا۔ اب حسین یہاں بیٹھے تو حسین کا سر کہاں ہوگا؟ ذرا اندازہ لگا لو۔ حسین اگر یہاں آپ کسی کو یہاں بٹھا لیں، آپ اپنے بچے کو یہاں بٹھا لیں گے تو آپ کا سر کتنا ہے؟ بچے کا سر کہاں ہوگا؟ حسین نبی کے کاندھوں پر۔ اب سمجھو حسین کا مقام، کاندھے پر اٹھا کے میرے نبی نے کہا، چمڑے کی نالین کو جب میں اپنے تلووں سے لگا لیتا ہوں تو وہ عرش پر پہنچ جاتے ہیں۔ فاطمہ کے لال کو جو نور سے بنا ہے، جو نور سے بنا ہے، چمڑے سے بنی ہوئی نالین مصطفیٰ کے تلووں سے لگے، سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ تو وہ عرش پر پہنچ گئے۔ فاطمہ سے جو پیدا ہوا، علی سے جو پیدا ہوا، نبی کے نور سے جو بنا، اور وہ نبی کے کاندھے پر آ گیا، یہاں بٹھا کے نبی نے کہا، حسین اسے کہتے ہیں جس کے مقام کی حد نہیں ہے، حسین اسے کہتے ہیں جو منتہا ہے، حسین اسے کہتے ہیں جس کی حد ہی نہیں ہے، حسین اسے کہتے ہیں جسے کوئی بشر سمجھ ہی نہیں سکتا، حسین اسے کہتے ہیں جس کے تلووں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ مقام حسین، بچپن میں یہ مقام۔ اب حسین بڑھتا ہے، ختم کر لوں کیسے بڑھتا ہے؟ نبی کی زبان کو چوستے ہوئے بڑھتا ہے۔ نبی کی زبان حسین کے منہ میں، اور حسین چوستا ہوا بڑھتا ہے، سب دودھ پیتے ہوئے بڑھتے ہیں، اور نورانی لب و دندان سے وہ زبان جس کے منہ میں جائے، اور لعاب دہن پی کر جو بڑھے، نبی کو دیکھتے ہوئے جو بڑھے، نبی کی گود میں جو بڑھے، علی و فاطمہ کی پرورش میں جو بڑھے،
اور بڑھ جائے، بڑھنے کے بعد سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ شہادت۔ اب اسے کون سمجھے؟ شہادت حسین کو کون سمجھے؟ نہیں سمجھ میں، بچپن کو آج تک سمجھا نہیں کوئی، آج تک سمجھا نہیں تو حسین کے لڑکپن کو کون سمجھے؟ حسین کے شباب کو کون پہنچے؟ حسین کے جوانی کو کون سمجھے؟ حسین کے جہاد کو کون سمجھے؟ یہ حسین کا ظاہر، اب حسین کا باطن اللہ ہی جانے کہ حسین کا باطن کیا ہے، حسین کا حال کیا تھا، حسین کے احوال کیا تھے، حسین کا تقویٰ کیا تھا، حسین کا عشق الہی کیا تھا، حسین کا عشق محمدی کیا تھا، حسین کیا تھا وہ خدا جانتا ہے، رسول اللہ جانتا ہے۔ اب حسین کا تذکرہ کہاں ہے؟ محرم کہاں ہے قرآن میں؟ بہت ختم کر، بور ہو رہے ہیں کیا عاشق مولانا؟ محرم کہاں ہے با قرآن میں؟ ہاں، محرم کہاں ہے؟ اکثر پوچھتے محرم آتے ہی محرم کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ اسے بولنا وہ سورہ اٹھاؤ، اس سورے میں ہے جس میں سمجھتے ہیں فجر کی نماز 2 رکعت بول کر ہے، ظہر کی نماز 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ اس کے بعد ہے تذکرہ حسین۔ کس سورے میں ہے؟ جس سورے میں 2 رکعت فرض نماز، فجر کی 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، واجب 3 ہے نا؟ اس کے بعد ہے حسین کا شہادت کا تذکرہ، محرم کی باتیں۔ وہ بولے گا کہاں ہے؟ سورہ ہی کہاں ہے جس میں فجر کی 2، پورے قرآن میں فجر کی 2 رکعت بول کر ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کے 3، قرآن پورا قرآن لاؤ۔ وہ بولے گا قرآن میں تو ایسا نہیں نا، پھر تو کرتا کئی کو؟ تو پوچھتا نا قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے نا، رسول اللہ کا عمل ہے نا۔ رسول اللہ نے فجر میں 2 رکعت پڑھ کے بتایا نا، رسول اللہ عصر میں 4 پڑھتے تھے نا، رسول اللہ ظہر میں 4 پڑھتے تھے نا، رسول اللہ واجب کے 3 پڑھتے تھے نا۔ میں بولوں گا رسول اللہ حسین کو گود میں لے کے روتے تھے نا، وہ رسول اللہ حسین کی شہادت سے پہلے آنسو بہاتے تھے نا، رسول اللہ کہتے تھے نا یہ حسین میرا شہید ہونے والا ہے، رسول اللہ ہونے سے پہلے کربلا کو یاد کر کے روتے تھے نا۔ اس عمل کو مانتا، اس عمل کو کیوں چھوڑتا دشمن حسین؟ اللہم صلی علی سیدنا، قرآن میں ہے، پوری داستان قرآن میں ہے۔ یہ بول کے چلے جاتا ہوں، پورا واقعہ کربلا قرآن سے ثابت کروں گا۔ بولوں شہادت کہاں ہوئی امام حسین کی؟ بولو جلدی جلدی، کہاں ہوئی؟ کربلا، کاف کاف۔ کیسے ہوئی؟ حسین کو ہلاک کیا یزید تو کیسے کیا؟ تلوار سے، نیزوں سے، بھالے سے، تیروں سے ہلاک کیا۔ ہاں، ہلاک کس سے شروع ہوتا ہے لفظ؟ ہاں، کاف ہا۔ حسین کا قاتل کون؟ شہید کرنے والا کون؟ یزید پلید لعین۔ یزید کے ساتھ لعین بول سکتے ہیں۔ اب ہر بات کو کتاب صفحہ نمبر میں وہاں بھی نہیں، ہر بات بولنے کے واسطے آ کے جا کے پڑھ لو، جا کے کوشش کرو، سب لا کو تحفہ بنا کو، لڈو بنا کو دینا کیا؟ یزید لعین، حرامی، یزید حرام کرنے والا، یزید کتے پالنے والا، یزید زنا کرنے والا۔ یہ جو امیر المومنین بولتے ہیں نا وہ کون؟ زانی تھا یزید، کتے پالتا تھا۔ حسین کا قاتل
حسین کو قتل کرنے والا زنا سے ڈرے گا کیا با؟ حسین کو شہید کرنے والا گناہ سے بچے گا؟ ہر گناہ یزید میں تھا، گناہ ہی یزید کا دوسرا نام گناہ، معصیت، یزید کا دوسرا نام کیا؟ معصیت۔ تو قتل کرنے والا کون؟ کاف ہا یا، یزید کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ یا سے۔ حسین کی شہادت کہاں ہوئی؟ کربلا میں۔ کس طرح ہوئی؟ ہلاک ہو کر ہوئی۔ کس نے کیا قتل؟ یزید نے۔ کاف ہا یا، اس کے بعد کیا ہے؟ حروف مقطعات، عین۔ حسین کیسے شہید ہوئے؟ پیاسا شہید ہوا میرا حسین۔ عربی میں پیاس کو کیا کہتے ہیں؟ آتش، پیاس، عین سے، کاف ہا یا عین۔ کربلا میں میرا حسین شہید ہوا، ہلاک کر کے شہید کیا، پھر یزید نے شہید کیا، پھر بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا۔ اور حسین کا حال کیا تھا؟ حسین ظاہر میں حسین تھا، باطن میں صبر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک شخص آ کے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے، سرکار نواسہ رسول کربلا کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو جعفر صادق نے کہا نہیں معلوم تجھے؟ کربلا کہاں ہے نہیں معلوم؟ آپ اس کے بعد کہا آپ نے کاف ہا یا عین صاد، پورا کربلا کی داستان اس میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ تو بندگان خدا، حسین کی محبت بڑی چیز ہے۔ خدا کی قسم، محبان اہل بیت ہی کو جنتی کہتے ہیں۔ جنت کا مستحق حسین کا عاشق۔ تجھ سے اور جنت سے کیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ جو حسینی ہے وہ جنتی ہے، جو حسینی نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ جسے جنت میں جانا ہے وہ جنت کے سرداروں سے پیار کرے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرا حسن، یہ میرا حسین۔ ہم کو جنت میں جانے کی تمنا ہے، ہم کو روز مانگنا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ جنت متمنی ہے حسین کے خدموں کی۔ جب وہ آئے گا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دو جنت کے کنگ ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ اور سب شباب اہل الجنہ۔ اب میں کیا بولوں؟ کون جنت میں بوڑھا بن کے جائے گا؟ جنت میں تمیم بوڑھا بن کے جائے گا کیا؟ شباب اہل الجنہ۔ اب اس کو تفصیل سے مولانا سے پوچھ لو۔ سرکار کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار میرا حسن، میرا حسین۔ کیا منظر ہوگا؟ جنت کے تختوں پر حسین بیٹھے ہوں گے، اور جس تخت کے لیے یزید نے حسین کا سر کاٹا، کاٹ کے بھی سوچ میں رہا، سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، کاٹ کے بھی حسین کا سر، یزید سوچ رہا تھا کہ حسین کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ ختم کر لوں؟ حسین کو ختم کرنے کے لیے یزید نے قتل کیا نا، سر قلم کیا۔ شاعر کہتا ہے پڑا حسین کے سر نے، پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، پڑا حسین کے سر نے، سر پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر۔ یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، یزید سوچ رہا تھا پھر کٹا کیا ہے۔ پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، حسین
یزید تلاوت ختم کرنا چاہتا تھا حسین کو ختم کر کے، یزید سجدے کو ختم کرنا چاہتا تھا حسین کو ختم کر کے۔ حسین نے کہا تو سجدہ ختم کرنا چاہتا ہے، میں کٹ کے بھی سجدہ کروں گا۔ تو قرآن کی تلاوت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو سر قلم کر دے، قرآن کبھی میری زبان سے بند نہیں ہوگا۔ نیزے پر سر حسین ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ کیسا قاری قرآن ہے! قرآن چوم رہا تھا میرے حسین کے لب و دندان کو، سجدہ قربان ہو رہا تھا حسین کے سجدے پر۔ یزید سجدوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، حسین نے کہا سجدہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یزید تلاوت کو ختم کرنے چاہتا تھا، حسین نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتا ہے۔ تو بندگان خدا، حسین کی محبت ہی بڑی چیز ہے، محبت حسین سب سے بڑی چیز۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کی اتباع۔ محبوب یہ نہیں بولتا مجھے فالو کرو، محبت محبوب کی خود بولتی مجھے فالو کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا حسین کی محبت، حسین کی محبت کا تقاضا حسین کی اتباع۔ سمجھ میں آتا ہے؟ حسین کسے کہتے ہیں؟ جو نیزے پر بھی قرآن چھوڑتا نہیں۔ حسین کسے بولتے ہیں؟ جو نیزے پر بھی قرآن چھوڑتا نہیں۔ حسینی کسے بولتے ہیں؟ جو کبھی قرآن چھوڑتا نہیں۔ محبوب کے نقش قدم پر چلنے والے ہی کو محب کہتے ہیں۔ اور حسین کون؟ حسین کون؟ جو ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتا تھا میرا حسین۔ وہ کیسا ادو یپڑی ور نائٹ لے 1000 ٹائم 1000 نفل کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اسے بولتے حسین۔ حسین کا معنی کیا؟ جو ایک رات میں 1000 نفل پڑھے۔ تو زندہ رہ کے بھی قرآن نہیں پڑھتا۔ حسین کسے بولتے؟ جو کٹ کے بھی قرآن پڑھتا۔ حسین کسے بولتے؟ کٹ کے بھی قرآن پڑھنے والا 1000 رکعت نفل پڑھ سکتا۔ جو کٹ کر قرآن پڑھتا ہے وہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھ سکتا ہے۔ حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کر یہ بتا دیا کہ میرے 1000 نفل کو آج شک کرتے ہو تم، میں کٹنے کے بعد بھی نفل پڑھتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی۔ تو یہ حسین کا مقام۔ اب حسین کی شہادت، اللہ یہ ختم کر لوں، بور ہو رہے ہیں کیا؟ کتنا وقت ہو گیا؟ حسین کی شہادت، بہت سے شہید ہوئے، بہت سے شہید ہوئے، اور اس ماہ محرم میں بہت سے کام ہوئے، بہت کام ہوئے۔ اب اس میں کوئی ان کاموں کو مانتا ہے، کوئی ان روایتوں کا انکار کرتا ہے۔ بہت سے کام ہوئے، مگر محرم کے ساتھ، محرم کے چاند کے ساتھ فاطمہ کا چاند نظر آتا ہے۔ ہمیں فاطمہ کا چاند نظر آتا ہے۔ تو کتنی شہادتیں ہوئیں، ہو رہی ہیں، مگر شہادت حسین کا غم جس طرح تازہ ہے اس طرح کسی کی شہادت کا غم تازہ نہیں۔ وقت گزرنے پر غم کم ہوتا، یہ ایسا واقعہ کہ وقت گزرنے پر غم بڑھتا جاتا ہے، غم بڑھتا جاتا ہے۔ کیوں اس شہادت کا یہ مقام ہے؟ اس لیے کہ جس کی بھی شہادت ہوئی وہ اس کی ہوئی، وہ اس فاروق اعظم کی شہادت بے شک خلیفہ دوم ہیں، مگر وہ فاروق اعظم کی شہادت، عثمان غنی بے شک عثمان غنی، ان کے نالین ہمارے سر پر، وہ خلیفہ سوم ہیں، مولا علی سے پہلے ہیں، مگر ان کی شہادت ہے۔
اور جتنے شہداء گزرے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے، حسین کی شہادت نہیں، حسین کی شہادت باطن میں مصطفیٰ کی شہادت ہے، اس لیے حسین کی شہادت کا غم ہر وقت تازہ ہوتا رہے گا، قیامت آ جائے گی، مصطفیٰ کی شہادت کا تذکرہ بند ہونے والا نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کو تذکرہ بلند کرنے والا اللہ رب العزت ہے، حسین کہنے والا اللہ ہے۔ اللہ میں کیا کہوں، آیت کو تو بھی ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو بندگان خدا اپنی قسمتوں پہ ناز کرو اور اہل بیت کی تعظیم میں رہو۔ اور کچھ بولوں یا آئندہ؟ ہاں ٹھیک ہے، زندگی باقی رہی تو ہم کہیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہر دن سال بھر کا ہے، صرف محبت میں جو دن گزرتا ہے، اللہ کے رسول کا صحابی کہتا ہے کہ وہ سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، جو محبت میں ڈوب کر حسین کو راضی کرنے کے کام کرتے ہوئے جس کے دن گزریں گے، اس کے دن کا مقام کیا ہوگا وہ اللہ جانے۔ اور جب حشر میں وہ لینے والا اپنے ثواب لے گا تو تب اسے معلوم ہوگا حسین کی یاد میں کیا ملا، تذکرہ حسین سے ہمیں کیا ملا، اس سے ہم کو کیا ملے گا، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا، اور وہاں جا کے پچھتائے گا کاش میں ہر وقت حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے مر جاتا تو بہتر تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை ஒரு சிறப்பான மாதத்திலே அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான்। அன்பர்களே, 12 மாதங்களும் அல்லாஹுடைய மாதங்கள் தான் என்றாலும் இந்த மாதம், இந்த முஹர்ரமுடைய மாதம் அல்லாஹுவால் புனிதமான மாதங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த 4 மாதங்களில் ஒரு மாதமாகிய இந்த முஹர்ரமுடைய மாதம் வந்தவுடன் நம்முடைய உள்ளங்களில் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பேரரின் முஹப்பத், அவர்களுடைய குடும்பத்தாருடைய முஹப்பத் நம்முடைய உள்ளத்திலே அதிகரித்து விடுகின்றது அன்பர்களே, இது ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம்। இந்த மாதம் வந்தவுடன் அஹ்ல பைத்துகளுடைய ஞாபகமும் அவர்களை பற்றிய சிந்தனைகளும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளின் காரணமாக நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏற்படக்கூடிய துயரங்கள் இருக்கின்றதே, அத்தனையும் நன்மைக்குரியவர்கள் அன்பர்களே, அத்தனையும் நன்மைக்குரியவை அன்பர்களே। இந்த மாதம் சொன்னாங்க, ஒரு சஹாபி சொல்கிறாங்க, யார் சொல்வது? ஹஜ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், எல்லோருக்கும் இந்த முஹர்ரம் மாதம் அது 30 நாளாக இருக்கலாம் அல்லது 29 நாளாக இருக்கலாம், ஆனால் அஹ்ல பைத்துகளின் மீது கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீது, அவர்களுடைய குடும்பத்தாரின் மீது நேசம் கொண்டவர்களாக, அன்பு கொண்டவர்களாக, பாசம் கொண்டவர்களாக யார் இருப்பாரோ அவருக்கு இந்த மாதம் 30 நாள் அல்ல 300 வருடத்திற்கு சமமானது என்று சொன்னார்கள் அன்பர்களே। 30 வருடங்களுக்கு சமமானது என்று சொன்னார்கள்। அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்றாங்க, யார் ஒரே ஒரு நாள் அவர் அஹ்ல பைத்துகளுடைய பெருமானாருடைய குடும்பத்தாரின் மீது நேசம் கொண்டவராக இருப்பாரோ, அந்த ஒரு நாளிற்கு பகரமாக அவர் பெருமானாருடைய குடும்பத்தின் மீது நேசம் கொண்டதின் காரணமாக, பாசம் வைத்ததின் காரணமாக அல்லாஹ் அவருக்கு 1 வருடம் நல்லமல் செய்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் அவருக்கு தருகிறான்னு சொன்னாங்க அன்பர்களே। அப்போ இந்த மாதத்தில், இந்த முஹர்ரமுடைய மாதத்தில் மாதம் முழுவதும் நாம் பெருமானாருடைய குடும்பத்தாரின் மீது, இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய ஞாபகத்திலே அவர்கள் பட்ட துயரங்களை நாம் நினைத்து நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏற்படுகின்ற துயரங்கள், அதற்கு பகரமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் 1 வருடம் மக்பூலான அமல் செய்ததை அல்லாஹ் நமக்கு தருகின்றார் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, சொன்னார்கள், லேசா தட்டிக்கிட்டு போகிறவங்க யார் தெரியுங்களா அன்பர்களே? லேசா அல்லாஹ் அஹ்ல பைத்துகள் மீது பிரியம் வைக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அல்லாஹ் சுவர்க்கத்தையே அல்லாஹ் இலகுவாக்கி தருகின்றார்। பெருமானார் சொன்னார்கள்,
நானும் என்னுடைய குடும்பத்தாரும் என்னையும் இந்த இருவரையும் யார் நேசிக்கின்றார்களோ, என்னுடைய பேரர்களாகிய இமாம் ஹசன் இமாம் ஹுசைன் என்னையும் இவர்களையும் யார் நேசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் நாளைய மறுமையிலே சுவனபதியிலே எங்களுடன் இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, இந்த மஹப்பத் எங்கே இட்டு செல்கின்றது? அதான் சொன்னாங்க எஜமா, இந்த மஹப்பத் இருக்குதுங்களே அன்பர்களே, உன்னதமான மஹப்பத். இந்த மஹப்பத்திற்கு ஈடு இணையான அமல் எதுவுமே இருக்க முடியாது அன்பர்களே. அதனால்தான் இந்த மஹப்பத்தின் காரணமாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வான அந்தஸ்தை ஆஷிகீன்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். அன்பர்களே, இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய அந்தஸ்தை எப்படி விளங்க வேண்டும், எப்படி நாம் விளங்க முடியும் சொன்னார்கள். பெருமானாருடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பொருள், பெருமானாருடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தோலால் ஆன ஒரு காலணி, பெருமானார் அணிந்திருந்தாங்களே அந்த ஒரு காலணி, அதை என்னவென்று சொல்ல முடியும்? அதை நாளையின் முபாரக் என்று சொல்ல வேண்டும். அது தோலினால் ஆன ஒரு காலணி. அந்த காலணியை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய புனிதமான உடலிலே எந்த பகுதியுடன் சேர்த்து வைத்திருந்தார்கள் என்று சொன்னால், தங்களுடைய பாதத்தினுடைய கீழ் பகுதி, தங்களுடைய பாதத்தினுடைய பாதம் என்பது ஒரு மனுஷனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். பெருமானாருடைய பாதங்கள், அந்த பாதங்களுக்கு கீழே அந்த தோலினால் செய்யப்பட்ட, தோலினால் ஆன அந்த பாத அணி பெருமானாருடன் இணைந்திருந்தது. அதன் காரணமாக அந்த பாத அணிக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த மகத்துவம் என்ன தெரியுமா அன்பர்களே? எல்லா மூமின்கள் என்ன, அவுலியாக்கள் என்ன, அகவாசுகள் என்ன, எல்லோரும் ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட எல்லோரும் சொல்கிறார்கள், அந்த புனித காலணிகளை பார்த்தவுடன் தங்களுடைய தலைகளை சாய்க்கின்றார்கள். அதன் புறம் நாங்கள் அர்ப்பணம் உங்களுக்கு என்பதாக அந்த காலணியை பார்த்து சொல்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அல்லாஹும் அந்த காலணிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட அந்தஸ்தை கொடுத்தான் என்று சொன்னால், அல்லாஹ் அரிசிலே அழைத்து சென்று பெருமானாரை அல்லாஹ் அரிசிற்கு அழைக்கின்ற பொழுது அந்த புனிதமான பாத அணிகளுடன் அல்லாஹ் அழைத்தான். அந்த பாத அணிகளையும் அரிசிக்கு மேலே வைத்து அல்லாஹ் நிரூபணம் செய்தான். அனைத்து மஹ்லூக்குகளும், நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய குதுபாக இருந்தாலும் சரி, அரிசிக்கு கீழே இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் இந்த பாத அணிகளுக்கு கீழே தான் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை அத்தனை மஹ்லூக்குகளுக்கும் அல்லாஹ் காண்பித்து கொடுத்தான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இதன் மூலம் இமாம் ஹுசைனுடைய அந்தஸ்தை பெருமானார் காட்டினார்கள் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, பெருமானார் இமாம் ஹுசைனை எங்கே வைத்திருந்தார்கள்? இமாம் ஹுசைனுடைய அந்தஸ்தை எப்படி வெளிக்காட்டினார்கள் பெருமானார்? அவர்கள் எங்கே வைத்திருந்தார்கள் இமாம் ஹுசைனை? இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை தங்களுடைய தோல் புஜத்தின் மீது அமர்த்தி வைத்து உலகிற்கு சொன்னார்கள், நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள், என் காலில் பட்ட அந்த தோலினாலான காலணிக்கு அந்த அந்தஸ்து அல்லாஹ் கொடுத்தான்னு சொன்னா, நான் என்னுடைய தோல் புஜத்தின் மீது இமாம் ஹுசைனை வைத்து என்னுடைய தலைக்கு மேலே அவருடைய தலையை வைத்து காண்பிக்கின்றேன் என்று சொன்னால், அதனால் தான் சொன்னார்கள், ஹுசைனும் மின்னி வ அனா மின் ஹுசைன், ஹுசைன் என்னை சார்ந்தவர், ஹுசைன் என்னிலிருந்து இருக்கின்றார், நான் ஹுசைனிலிருந்து இருக்கின்றேன். ஹுசைனை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னை பார்த்து கொள்ளுங்கள், என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஹுசைனை பார்த்து கொள்ளுங்கள். ஹுசைன் அப்படிப்பட்ட சிறப்பிற்குரியவர்கள். அல்லாஹ்விடத்திலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய தோல் புஜத்தில் வைத்து அவருடைய அந்தஸ்தை காண்பித்தார்கள் என்று சொன்னால், அவருடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்கும் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும் அன்பர்களே. அவங்களுடைய முஹப்பத் அல்ல சொன்னார்கள். இமாம் திர்மிதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க கனவுல பார்க்குறாங்க, அல்லாஹ் சொல்றான், இமாம் ஹுசைனுடைய முஹப்பத் ஒரு புறம் இருக்கட்டும், அவர்களுடைய வசீலாவை வைத்து ஃபஜ்ருடைய சுன்னத்திற்கும் ஃபர்லுக்கும் மத்தியில அவங்க வசீலா வச்சு நீங்க துவா கேட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய ஈமான் சலாமத்துன்னு அல்லாஹ் சொன்னான். நீங்கள் மரணிக்கும் பொழுது ஈமானோட மரணிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், உங்களுடைய துவா கபூலாக வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹுசைனுடைய வசீலாவை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இமாம் திர்மிதிக்கு அல்லாஹ் சொன்னான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் இந்த இடத்திலே நாம் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் எத்தனையோ பேருடைய உள்ளங்களிலிருந்து அவருடைய மஹப்பத்தை அல்லாஹ் அகற்றிவிட்டான். அவர்களுக்கு நசீப் இல்லாமல் அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்து விட்டான். ஆனால் அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய இமாம் ஹுசைனையும் கர்பலாவுடைய சுஹதாக்களையும் பெருமானாருடைய குடும்பத்தினரையும் நம்முடைய உள்ளத்திலே வைத்து கொண்டாடக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் உண்மையில் நாம் பாக்கியசாலிகள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அன்பர்களே. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்
அவர்களுடைய பேரரின் மூலமாக நம்முடைய உள்ளத்திலே இமாம் ஹுசைனுடைய முஹப்பத்தை, அஹ்ல பைத்துகளுடைய முஹப்பத்தை அல்லாஹ் இந்த வாரம் எப்படி அல்லாஹ் அதிகப்படுத்தினானோ, ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்கள் மூலமாக 100 ஆண்டு காலம் நம்முடைய உள்ளத்திலே இமாம் ஹுசைனுடைய முஹப்பத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய நசீபை எல்லாம் வல்ல ரஹ்மான் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தாவான் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت أستغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك يا الله أستغفرك أستغفرك يا منتقم أستغفرك يا منتقم أستغفرك يا منتقم أستغفر الله الذي لا إله إلا المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الغالب الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الغالب التعالي الغرب التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المسجد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع العاقل الوارث الرشيد الصبور الغفور يا الله 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 يا منتقم 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 يا صلى الله على سيدنا محمد المتوسط صلى الله على سيدنا المتوسط صلى الله على سيدنا محمد المتوسط صلى الله على سيدنا محمد المتوسط وسلم عليه الله 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 والله والله. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ثم إلى روح سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين وجميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا غوث الأعظم رضي الله تعالى خواجہ معین الدین الأجمعی جميع أوليائك وجميع مشائخ السلام حضرت نوری شاہ عارف الدین جیلانی ابی سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم سمیلہ رفامہ سمیلہ سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التجمل ولی المعز محبوب صاحب مشتری بیگم خصوصاً الى روحی اسماء فاطمہ ثم الى روحی لیاقت خصوصاً الى روحی اجن اللہم اغفر له وارحمه وکفر عنہ سیئاته اللہم ارفع درجاته عندک یا ارحم الراحمین خصوصاً الى روحی سجادہ عبید اللہ فیضی اللہم ارفع درجاته عندک یا ارحم الراحمین اللہم اغفر له وارحمه اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ فی جنات الفردوس اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس اللہم نور قبرہ بنور معرفتک الکاملہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم ربنا اشفی اللہم طول حیاتہ یا محی طول حیاتہ یا حی یا قیوم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیة والسرور والقوة اللہم طول اعمارنا وآمار اولادنا اللہم طول اعمار اولادنا واولادہم اللہم طول اعمار ازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم واحفظہم من جمیع الامراض اللہم اشفی حسن قاسم شفاء کاملا عاجلا مستمرا بطفیل جد الحسن والحسین اللہم فسحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سحل الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل اے خالق ہر بلند و پستی ششید عطا بکن سے ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی الہی بحق بنی فاطمہ کے برخول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.